बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको अशरा कौसर एपिसोड 2 में खुश आमदीद कहता हूं। और आप सब में जिनको चांद नज़र आ गया उन सबको चांद मुबारक हो, और जिनके यहाँ कल चांद नज़र आएगा उनको चांद का इंतज़ार मुबारक हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी मुबारक साअतें हैं और इन मुबारक साअतों में हमें ये मुयस्सर आया मामला कि हमने ये महफ़िल सजाई कि जिसको हमने अशरा कौसर का नाम दिया। और अशरा कौसर में हमने कल तो डॉक्टर साहब ने आपको एक अमल तालीम फरमाया, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस अमल को दोबारा रिपीट कर लेंगे ताकि जिनको वो अमल नहीं पहुंचा वो अमल दोबारा से उनके जहनों में मुस्तहज़र हो जाए, और कोई चीज़ रह गई हो तो वो दोबारा आपको मालूम हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन 10 दिनों में हम आपके साथ होंगे। ये अमल मैं भी आपके साथ करूँगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और जितने भी आमाल हज़रत तालीम फरमाएंगे उनके मुताल्लिक़ जो जो सवालात आपके होंगे मैं आपका नुमाइंदा बनकर डॉक्टर साहब से सवालात करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला 10 दिन तक जारी रहेगा। ये इतने मुबारक दिन हैं और इतनी मुबारक और रूहानियत वाली साअतें हैं कि जिनके बारे में कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि वल फज्र व लयालिन अश्र, और कसम है फ़जर की, और कसम है फ़जर की, व लयालिन अश्र, और इन 10 रातों की कसम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो 10 रातें हैं ज़िलहज्जा की, इनके बारे में कुरान में ज़िक्र फरमाया गया और अल्लाह ने इनकी कसम याद फरमाई। इतनी मुबारक साअतें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 10 दिन की इबादतें अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को इन अय्याम की इबादतें इतनी पसंद हैं कि हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर रख दिया, और हर रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत की तरह रखती है। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन रातों और इन दिनों में इबादतें जिहाद से भी अफजल हैं? फरमाया हाँ, जिहाद से भी अफजल है, मगर उस शख्स से अफजल नहीं है जो शहीद हो गया, जो अपना माल लेकर अल्लाह की राह में निकला, तो वो माल भी उसने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। तो ये इतने मुबारक दिन हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसके हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़े के बराबर है। तो क्या ही मुबारक साअतें हैं, और इन मुबारक साअतों में उनको मुबारक हो कि जो ये मुबारक अमल करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अमल हमने 2010 में डॉक्टर साहब की निगरानी में किया था, और बामौक़िल अमल भी किया था, और इसका भी बाकायदा अमल किया था। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी हम इस अमल, पहले तो डॉक्टर साहब से खैर मैं इब्तिदा जब करूँगा उसके बाद इनसे पहले पिछला अमल जो कल तालीम फरमाया था उसके मुताल्लिक़ कुछ सवालात कर लेंगे, और इंशाअल्लाह आज जो हज़रत एक अमल तालीम फरमाएंगे उसके मुताल्लिक़ जो हमारे सवालात होंगे हम ज़रूर हज़रत से पूछेंगे। और मैं बिला ताख़ीर ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा डॉक्टर साहब के और आपके दरमियान, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुमाइंदा बनकर इनसे सवालात करता रहूँगा। तो अब मुतवज्जे होते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आपने एक और महफ़िल सजाई और अपने मुरीदीन, मुहिब्बीन और शागिर्दों के लिए
مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور علم کو پھیلانے جو آپ نکلے ہیں اس میں آپ ایک قدم اور آگے بڑھے کہ آپ نے عشرہ کوثر کا انعقاد کیا اور باقاعدہ عشرہ کوثر میں سورہ کوثر کے وہ اعمال کہ جو آج تک ہم نے نہ سنے ہیں نہ پڑھے ہیں وہ آپ اعمال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور کل میں دیر سے آیا تھا اور کل آپ کا عمل بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آج جن کو چاند نظر آ جائے تو وہ پہلے دن کا عمل کر لیں، اور پاکستان میں تو کل چاند نظر انشاءاللہ آ جائے گا، تو پاکستان میں تو کل سے عمل شروع کریں گے اور بہت سارے ممالک میں ہمارے ساتھ چاند نظر آئے گا۔ تو وہ کل آپ نے ایک عمل تعلیم جو فرمایا تھا تو وہ اگر آپ دوبارہ ایک مرتبہ ارشاد فرما دیں تاکہ مستحضر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور بالخصوص سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور پہلے دن سے شامل ہیں اور قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اپنے دل میں روحانیت سیکھنے چاہتے ہیں، عملیات کی جستجو ہے، ذکر و اذکار کی روشنی سے اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس نیت سے ہمارے ساتھ ہمارے سلاسل میں جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر عشرہ کوثر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ وہ محفل ہے کہ جو کوئی سجاتا ہے، اور اللہ جسے توفیق دے وہی ان دنوں کی اہمیت کو جان سکتا ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں کی جو صحبت اختیار کی اور جو ان صحبت میں ہمیں پورے سال میں جن جن دنوں کی اہمیت ہمیں وہاں سے معلوم ہوئی، ہم نے اس کو اپنے پاس تحریر کر کے اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ پورے سال میں کن کن دنوں کی زیادہ اہمیت ہے، کہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دن میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور یقیناً عشرہ کوثر کہ اس عشرے کا تعلق سب سے گہرا تعلق سورہ کوثر سے ہے، کیونکہ اس سورہ کوثر میں کہ رب نے اپنے محبوب پر پہلے عطا کی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دوسری آیت میں شکر ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پہلے رب نے عطا کی انتہا کر دی، اور ایسی عطا کی انتہا کی جو خیر کثیر ہے، اور جو کچھ رب نے محبوب کو عطا کیا تو یقیناً محبوب نے وہ کچھ اپنی امت کو تقسیم کیا، تو الحمدللہ ہم اسی امت محمدی میں ہیں۔ تو کیوں نہ اس عشرہ کوثر میں اس 10 دن میں ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے مسائل کو سنواریں، اپنے پریشانیوں کو سنواریں، اپنی روحانیت میں اضافہ کریں، اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ اگر ہم جادو میں مبتلا ہیں تو اس 10 دن کی برکت سے، اس محفل سے آپ کے اوپر سے وہ جادو ختم ہو۔ آپ کے دل میں کوئی وش ہے، کوئی خواہش ہے، تو آپ اس محفل میں شریک ہو کر آپ اس وش کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً میں اپنے تمام چاہنے والوں کو عمل تعلیم کر چکا ہوں، ایک بار پھر کہ جن ممالکوں میں آج چاند دکھ چکا ہے، جیسے عرب امارات اور دوسرے ممالک میں جب چاند نظر آئے گا تو وہ لوگ آج سے اس عمل کو شروع کریں گے۔
میں ایک دفعہ عمل کی ترتیب اور طریقہ کار پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب ہم عمل کرنے بیٹھیں گے ہم نیت کریں گے، ہم وہ نیت کریں گے جو ہم اپنے رب سے چاہتے ہیں، ہم وہ نیت کریں گے کہ جو رب ہم سے چاہتا ہے۔ اب رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رب کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو ہم رب کی چاہت کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی چاہت کو رکھتے ہیں۔ تو جب ہم رب کی چاہت کو پہلے رکھیں گے، وہ نیت کریں گے، تو اس کی برکت سے جو ہماری چاہتیں ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوں گی۔ عمل کی ترتیب اور طریقہ کار ایک دفعہ نوٹ کر لیں۔ پاکستان، ہندوستان اور جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں چاند جمعے کو نظر آئے گا یا شاید ہفتے کو نظر آئے۔ جب بھی چاند نظر آئے گا آپ نے اس وقت یہ عمل شروع کرنا ہوگا۔ اچھا، عمل کے لیے ہمیں چراغ کی ضرورت ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، جا نماز کی ضرورت ہے، خوشبو ایک عطر کی ضرورت ہے جو گلاب کی خوشبو ہو، یا گلاب کی نہیں ملتی جو آپ کی من پسند خوشبو ہو وہ رکھیں، اور ہمیں احرام چاہیے ہوگا۔ اچھا، بعض خواتین کہتی ہیں کہ احرام سے مراد کیا ہے، تو وہ اسکارف باندھ کے اپنے بالوں کو پورا ڈھک سکتی ہیں اسی نیت سے۔ اور پھر ہمیں جگہ کی پابندی کرنی ہوگی، اور ہمیں رقیم کوثر یعنی کہ وہ نقش کہ جس کا عمل ہم پڑھ رہے ہیں، عمل میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر میں عمل دہرا دوں گا آپ کو۔ ہم نے سب سے پہلے غسل کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے جب عمل کرنے بیٹھیں گے، اور جب ہم عمل کرنے بیٹھیں گے ہم جا نماز بچھائیں گے اور احرام کو باندھیں گے اور چراغ روشن کریں گے اور رقیم کوثر کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم اپنا خوشبو لگائیں گے، اور خوشبو لگانے کے بعد پھر ہم اپنا سبق پڑھیں گے، اور سبق کی جو تعداد ہے وہ 1092 ہے۔ 10 دنوں تک ہم نے اسی تعداد میں اس کو مکمل کرنا ہے رات کے وقت۔ آپ کے پاس ٹائم ہوگا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز سے پہلے تک، اس ٹائم آپ نے اپنے اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور 10 دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ اور یقیناً کہ جب آپ اس 10 دنوں میں سورہ کوثر کو عمل پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کا پڑھنا ایسا ہوگا کہ جیسے عام دنوں میں آپ نے 40 دن پڑھا اور اس ایک دن پڑھا، دونوں برابر ہوں گے۔ اس کی تاثیر، اس کے روحانی مخلوقات کی تسخیر اور وہ کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اپنا عمل پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی تو آپ رقیم کوثر پہ دم کر دیں گے، پھر آپ کی دوسری تسبیح ہو جائے گی، پھر آپ رقیم کوثر پہ دم کر دیں گے۔ اس طریقے سے ہر 100 بار میں آپ نے رقیم کوثر پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے سے مراد اس پہ پھونک مارنا ہے، کیونکہ ہم جو پڑھ کے پھونک مارتے ہیں اس کا ایک اثر ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں، کس طرح اس کی روحانیت بیدار ہوتی ہے، کس طرح اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور ہمیں وہ کون کون سی علامت ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا جو رقیم کوثر ہے اور ہماری جو پڑھائی ہے وہ صحیح سمت جا رہی ہے، وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ علامتیں پڑھائی کے دوران ہی، اسی 10 دنوں کے اندر دوران ہی اور پڑھتے وقت ہی ہم پہ ظاہر ہونے شروع ہوں گی۔ ہر 100 مرتبہ کے بعد ہم نے رقیم کوثر پہ دم کرنا ہوگا اور چراغ جلتا رہے گا، ہم بیٹھے میں اپنا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال اور یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں روشن ہے تو چراغ جلائیں کہ روشنی کم کر دیں؟ اب وہ لوگ کہ جو لوگوں میں ڈر نہیں ہے وہ لائٹیں بند کر کے چراغ کی روشنی میں کر لیں۔ اب وہ لوگ کہ جن کو تھوڑا بہت ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ تھوڑا سا لائٹ روشن کر کے چراغ جلا کے اپنا پڑھائی مکمل کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو 1092 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھیں گے، اور جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جب اٹھیں گے اپنے جانماز سے تو 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، 3 دفعہ ہی پڑھ لینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ یہ عمل آپ کو دوبارہ لوٹے گا، اور اس عمل پڑھنے سے جو آپ کے ارد گرد کی جگہ متاثر ہے، کہیں شیاطین جنات ہیں، کہیں اثرات ہیں، کہیں نظر بد ہے، کہیں نیگیٹیوٹی ہے، تو اس کی رجت آپ پر نہیں آئے گی، یعنی کہ وہ شیاطین آپ پہ اٹیک نہیں کر سکیں گے، آپ رجت سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو
100 मरतबा पढ़ने के बाद रकीम कौसर पे दम करना है और रख देना है। जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी रकीम कौसर गिलाफ के अंदर रख के उठा के बाकी सामान समेट दें और एक जगह रख दें। फिर जब दूसरे दिन बैठेंगे इसी तरतीब से बैठेंगे। अब वो लोग कि जो अपने दुनियावी मकासद के लिए पढ़ रहे हैं, दुनियावी मकासद के लिए कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ 129 मरतबा यही सामान के साथ इसी तरतीब के साथ रकीम कौसर रख के वो पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हम 80% लोगों तक रकीम कौसर भेज चुके हैं। बाकी 20% लोगों को भेजना मैं समझता हूँ आज कल सुबह तक उनको रवाना कर दिया जाएगा, तो एक आध दिन में उनको भी मिल जाएगा। अब जब आपको रकीम कौसर मिले आप उसको अपने साथ ही उस वक्त रख लें जो आपने नक्श रकीम कौसर का बनाया हुआ है। ये तरतीब, ये तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज़ तालीम कर दी थी, आज भी ये तरीक़ेकार समझा दिया है। और मज़ीद कुछ पूछना हो बाकायदा आप तो पूछेंगे बाद में, शाह साहब मुझसे पहले पूछेंगे अमल के बारे में। शाह साहब का इस महफ़िल में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपके नुमाइंदे बन सकें, आप लोगों की रहनुमाई बेहतर तरीके से हो सके। वो सवाल जो मेरे जहन में नहीं है वो शाह साहब के जहन में आ जाए, वो सवाल जो आपके जहनों में आप कमेंट्स करें वो शाह साहब के आ जाए। आपको मालूम है शाह साहब सवाल बहुत एहसन अंदाज से करते हैं और जब तक इनको जवाब इनको मुकम्मल नहीं मिलता ये उसको दोहराते रहते हैं। इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप तक अच्छा पैगाम पहुंच जाए, आप तक इसका मुस्तनद जवाब आप लोगों को मिल जाए। तो हम इंशाअल्लाह 10 दिन हम इसी महफ़िल को कंटिन्यू रखेंगे और हर दिन हम एक मुश्किल से छुटकारा पाने का अमल बताएंगे इसी सूरह कौसर के ज़रिए, जिसका ताल्लुक़ नक्श से होगा, पढ़ाई से होगा या ऐसी बीमारी कुछ भी हो सकता है। आज स्पेशली शाह साहब ने जो आज टॉपिक रखा है वो क्या रखा है आपने? बे औलादी, इनफर्टिलिटी, बे औलादी, बांझपन, यानी कि वो लोग कि जिनकी औलाद नहीं है। और सूरह कौसर का ताल्लुक़ ही अक्सर बुजुर्गान दीन कि जिनकी औलाद नहीं है उनको सूरह कौसर पढ़ने को बताया जाता है कि इसकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला उनको औलाद अता करता है। मैं ख़ास कर अपने बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके वो नक्श आपको सेंड करूँगा कि जिससे आप इस मर्ज़ में अगर मुब्तला हैं तो छुटकारा पा सकते हैं।